بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، آج ہم نے نماز تراویح میں آخری پارہ کے آغاز سے لے کر سورہ والضحیٰ کے آخر تک تلاوت سنی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی اختتامی منزل ہوگی اور والناس تک کلام مقدس کی تلاوت مکمل ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ تعالی آج خلاصہ ہم والناس تک ہی پڑھیں گے۔ خلاصہ کے اعتبار سے انشاءاللہ آج ہی تکمیل ہوگی۔ 29ویں پارہ کے آخر میں سورہ مرسلات بیان ہوئی۔ عرض کیا تھا کہ سورۃ القیامہ سے لے کر سورۃ الطارق تک جو ہے قیامت کے احکامات بیان ہوں گے۔ قیامت کے حوالے سے تفصیلی دلائل آئیں گے، منکرین قیامت کے شبہات کے جوابات آئیں گے۔ سورہ مرسلات سے لے کر والناس تک سورتوں کا آپس میں ایک خاص جوڑ اور ربط ہے۔ پچھلے اسباق میں بھی اشارتاً بات ہوئی، لیکن آج پھر میں اظہار کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ آج کے سبق میں قدرے یہ بات کھل کر آئے گی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی صورتوں اور آیات کو موتیوں کی مالا کی طرح آپس میں پرو کر رکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہونے کے ناطے انتہائی مربوط اور مسلسل کلام ہے۔ اس کے اندر کہیں پر بھی انقطاع نہیں ہے اور کہیں پر بھی اس کے اندر بے جوڑ پن آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ ہر صورت کا نام سے ایک خاص جوڑ ہے، خاص رشتہ اور تعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے صورتوں کو جو ساتھ ساتھ آپس میں جوڑا ہے نام کے اعتبار سے، جیسے سورہ مرسلات ہے، آگے نبا ہے، نازیات ہے، عبس ہے، اس طریقے سے والناس تک۔ تو ہم سب سے پہلے تو ان کا نامی ربط پڑھیں گے، جس کو ربط اسمی کہا جاتا ہے۔ سورت کا نام کے ساتھ کیا ربط ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بیچ میں انشاءاللہ جتنا ہمیں مناسب موقع ملا تو عنوانات کے ساتھ بھی انشاءاللہ اشارہ کرتے چلیں گے۔ سورہ مرسلات، اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکیاں بیان فرمائی ہیں۔ آپس میں ربط نبا، آگے نبا کا معنی ہے خبر، نبأ عظیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ فرمایا آپ سے کس چیز کے بارے یہ سوال کرتے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے سوال کرتے ہیں، بڑی خبر کے بارے۔ سورہ مرسلات کے ذریعے قیامت کا مسئلہ سمجھایا۔ فرمایا ان کو پھر بھی سمجھ نہ آیا، نبأ عظیم کے بارے سوال کرتے ہیں۔ نبأ عظیم کیا ہے؟ یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، نبأ عظیم، بہت بڑی خبر۔ فرمایا اس کے بعد نازعات ہے۔ نازعات ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے جو روح قبض کرتے ہیں۔ دو طرح کے فرشتے ہیں، گناہ گاروں کی روح قبض کرنے والے الگ ہیں اور نیکوکاروں کی روح قبض کرنے والے الگ ہیں۔ جو گناہ گاروں کی روح کھینچتے ہیں انہیں نازعات کہا جاتا ہے، اور جو نیکوکاروں کی روح قبض کرتے ہیں ان کے اس روح قبض کرنے کے فعل کو ناشطات کہا گیا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ فرمایا قسم ہے والنازعات غرقا، بدن میں ڈوب کر روح کھینچ لانے والے فرشتوں کی، والناشطات نشطا، قسم ہے بند کھولنے والوں کی بند کھولنا۔ یعنی جب گناہگار یا کسی کافر کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے بدن میں فرشتے ڈوب کر اندر سے مار کے اس کا اندر توڑ کر روح کو ایک ایک انگ جوڑ سے کھینچ کے لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح قبض کرتے وقت اتنا تکلیف ہوتی ہے کہ اگر ایک زندہ شخص کے بدن پر ایک تیز دھاری تلوار کے 1000 مسلسل وار کیے جائیں، 1000 تلوار کے واروں کا اتنا درد نہیں ہوتا جتنا روح کے قبض ہونے کا درد ہوتا ہے۔ اللہ اپنی امان اور حفاظت میں رکھے، لیکن یہ کافر اور گناہگار کی روح کا معاملہ ہے۔ فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی النازعات جو بدن میں ڈوب کر اندر گھس کر کھینچ لاتے ہیں روح کو، والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولتے ہیں بند کھولنا۔ جیسے کوئی گٹھان آرام سے کھول لی جاتی ہے، آرام سے وہاں کھینچا تانی نہیں چلتی، بالکل آرام سے
یہ فرشتے نیکوکاروں کی روح کو ایسے نکال لیتے ہیں جیسے کوئی آرام سے گرہ کھول لیتا ہے، آرام سے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرمایا کہ ایمان والوں، شہداء وغیرہ، ان کی روح قبض ہونے کی انہیں بس اتنا سی تکلیف ہوتی ہے جیسے چیمٹی کے کاٹنے سے ہلکا سا درد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موت کی تلخیوں میں ہم سب کی مدد فرمائے۔ تو چنانچہ نازعات، آگے آیا عبس۔ عبس کا معنی، یہ نام کا نام سے تھوڑا ربط ہو جائے، عبس کا معنی ہے تیوری چڑھانا، ماتھے پہ بل لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک خاص واقعہ کے موقع پر ایک صحابی، نابینا صحابی کے آنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے دل میں قدر ناگواری کے کچھ معاملات پیدا ہوئے اور ماتھے پہ تیوری آ گئی، بل آ گئے۔ وہ آگے چل کے میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ مضمون کی۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا عبسا وتولا، تیوری چڑھائی، منہ ہی موڑ لیا۔ کس بات سے؟ ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ ایک نابینا آ گیا آپ کے پاس۔ میرے پیغمبر ایک نابینا صحابی دین کا شوق لے کے آیا تو کیا اشارہ فرما دیا؟ فرمایا جب نازعات آئیں گے نا تو فرمایا اے قیامت کا انکار کرنے والو، پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے آپ کو عبث نہیں کرنا چاہیے، جن سے آپ کو عبث نہیں کرنا چاہیے، وہ اتنے مقدس ہیں کہ فرمایا فرشتے روح قبض کرتے وقت ان کے ساتھ بہت نرمی والا معاملہ کرتے ہیں، صحابہ کے ساتھ، ہاں جی، ایمان والوں کے ساتھ۔ اور آگے معاملہ آیا سورۃ التکویر کا، تکویر سے فرمایا تکویر سے ڈرو، یہ قیامت کا اس میں اشارہ ہے۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اتنا بڑا سورج، اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑتے دکھائی دیں گے۔ یہ سارے احوال بیان ہوئے۔ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، فرمایا آگے خیال کرو، سورہ انفطار آ گئی ہے۔ انفطار کا معنی ہے آسمان کا پھٹ جانا۔ فرمایا قیامت واقع ہوگی نا تو سورج لپیٹ دیا جائے گا، یہ بھی بڑا حادثہ ہوگا، لیکن اس سے بڑا حادثہ یہ ہوگا کہ آسمان پھٹ پڑے گا، آسمان پھٹ پڑے گا، اس سے فرشتوں کی فوجیں اتریں گی۔ فرمایا انفطار اور تکویر کا بڑا حادثہ تم نے سن لیا، لیکن تمہارے دل میں ذرا خوف نہ آیا قیامت کا، تم مطففین بنے ہوئے ہو۔ ویل للمطففین، مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ فرمایا خوف نہیں آتا کہ اللہ کے حضور پیشی لگنی ہے؟ فرمایا تم دنیا میں کانٹے گڑبڑ کر کے ناپ تول میں کمیاں کرتے ہو، تمہیں قیامت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ فرمایا پھر سنو، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، فرمایا آسمان پھٹے گا تو پھر وہ ہولناکی کسی سے برداشت نہ ہوگی۔ آگے فرمایا وہ کون سا دن ہوگا؟ والسماء ذات البروج، جس دن برجوں والا آسمان پھٹ پڑے گا۔ یہ پھٹنا اس آسمان کا ہوگا جس میں فرشتوں کے اترنے چڑھنے کے راستے بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ آسمان پھٹ پڑے گا۔ اگر یقین نہ آئے نا، والسماء والطارق، دیکھو سورہ طارق پڑھ لو جس کے اندر فرمایا والسماء والطارق، قسم آسمان کی، والسماء آسمان کی، والطارق اندھیرے میں آنے والے کی، وما ادراک ما الطارق، تجھے کیا معلوم کیا ہے اندھیرے میں آنے والا؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ فرمایا جب ایک ستارہ ٹوٹ پڑتا ہے، کیسے ستارے ٹوٹیں گے دن قیامت کے، کیسے ہولناکیاں ہوں گی؟ فرمایا نہیں دیکھتے دنیا میں کئی مرتبہ رات کے اندھیرے میں تیزی سے ستارہ جو دوڑ کے جاتا ہے وہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی فنا آئے گی۔ اچھا، فرمایا طارق سے عبرت حاصل کرو، نہیں تو یہ آسمان پھٹنے والا ہے۔ معلوم ہوا آسمان پھٹنے کی خبر کس نے دی؟ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، یہ سب سے اعلیٰ رب نے خبر دی ہے۔ کس نے؟ اعلیٰ رب کی دی ہوئی خبر ہے کہ آسمان پھٹنے والا ہے۔ آسمان جب پھٹے گا تو فرمایا سوائے تباہی کے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الغاشیہ آئی ہے، فرمایا اعلیٰ کی توحید قبول کر لو، رب الاعلیٰ کی توحید قبول۔ کون رب الاعلیٰ؟ ماتھا سجدے میں رکھ کے کہتے ہو سبحان ربی
आला, उस रब्बुल आला की तौहीद कबूल कर लो, नहीं तो गाशिया आने वाली है, गाशिया जो होलनाकियों के एतबार से ढांप लेगी। फरमाया ये भी बड़ा हादसा होगा क़यामत का। आगे सूरतुल फज्र आ गई है, फरमाया फज्र का माना सुबह का वक्त, फरमाया गाशिया उनको तबाह बर्बाद करेगी। गाशिया के दिन पकड़ में वो लोग आएंगे जो फज्र में उठ उठ के आजजियां नहीं करते। वल फज्री वलयालिन, नाम का नाम से रख। फरमाया अगर गाशिया वाले दिन पकड़ से बचना चाहते हो तो फजर में उठ उठ के क्या कर लो, आजजियां कर लो। आगे सूरह बलद, बलद का माना शहर और मक्का शहर, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मक्का शहर की बात हो रही है। फरमाया जिन्होंने फजर में उठ उठ के आजजियां न की, बिल आखिर उनसे बलद मक्का छीन लिया गया। मक्का के मुशरिकीन से बलद मक्का छीन लिया गया। आगे शम्स है, शम्स का माना सूरज। फरमाया जानते हो जिनसे बलद यानी शहर छीन लिए जाते हैं उनके इक्तदार के शम्स यानी सूरज गुरूब हो जाया करते हैं। हाँ जी, सूरज गुरूब हो जाया करते हैं। आगे सूरह लैल आ गया, फरमाया जिनके इक़्तिदार के शम्स गुरूब हो जाएं उनको गुलामी की लैल यानी रात देखना पड़ती है, गुलामी की लैल उन पे छा जाया करती है। आगे वद्दुहा, सुबहान अल्लाह, फरमाया कि गुलामी की लैल छा जाएगी तो इसके बाद भी जहां में रोशनी की जरूरत है, लेकिन जाहिरी सूरज से रोशनी नहीं है, असल रोशनी है वद्दुहा। फरमाया ये नबुव्वत के सूरज से जहां जगमगाएगा तो रोशनी फैलेगी। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, नबुव्वत का सूरज जब जगमगाएगा फरमाया फिर रोशनी फैलेगी। अरे ऐसा सूरज मुनव्वर नहीं होगा, अलम नशरह लका सदरक, मेरे पैगंबर हम नबुव्वत का सूरज ऐसा जगमगाएंगे कि उससे आपका सीना भी हम रोशन कर देंगे। अलम नशरह लका, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफा को देखकर, कैसा होगा वो मुसव्विर जिसकी ये तस्वीर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया नबुव्वत के ज़ुहा से जहान रोशन हो जाएगा। अरे जहान क्या, अलम नशरह लका सदरक, मेरे पैगंबर हम आपका सीना भी रोशन करेंगे। या अल्लाह वो नूर क्या है? फरमाया आओ पढ़ो वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह जो नूर नबुव्वत है उसको समझना हो सूरह 3 पढ़ लो, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसमें खाकर वही मसला समझा दिया है। और आखिर में फरमाया अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, हाकिम सादिक सिर्फ अल्लाह को तस्लीम करो, फिर नूर नबुव्वत तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। आगे सूरह अलक, अलक कहते हैं खून के जमे हुए लोथड़े को जिससे इंसान का वजूद बनता है मां के रहम में। फरमाया इंसान तू 3 जैतून, तूर सैना और बलदुल अमीन की अल्लाह की कसमों पे यकीन नहीं करता और ला इलाहा इल्लल्लाह के नूर नबुव्वत को तस्लीम नहीं करता। फरमाया जरा अपना माजी तो देख, तू था क्या? तू एक जमा हुआ अलग तो था, एक जमा हुआ खून का नापाक लोथड़ा तो था, तू तकब्बुर किस बात का दिखाता है? आगे सूरह कद्र आ गई, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। फरमाया अलग को, जाग रहे हो, अलग को शान मिली तो कद्र से, अलग को शान मिली, या इस तरह करते हैं इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, अलग को कद्र मिली कुरान से। अलग खून के लोथड़े को कद्र किससे मिली? कुरान से। कुरान आया लैलतुल कद्र के अंदर। इस खून से बने लोथड़े को अल्लाह ने इस रात में क्या मकाम दिया, एक सजदा करता है 1000 महीने के सजदे लिख दिए जाते हैं। फरमाया क्या मकाम दिया कुरान की निस्बत से। आगे सूरतुल बय्यना, बय्यना का माना दलील है और सबसे बड़ी दलील अल्लाह का कुरान है। फरमाया इस लैलतुल कद्र में हमने बय्यना नाजिल फरमाई है। बय्यना से मुराद क्या है जी? कुरान है। अच्छा बय्यना को तस्लीम कर लो, नहीं तो इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, वो ज़लज़ले का दिन आने वाला है, क़यामत का दिन होगा जिस दिन ज़लज़ला तारी होगा, ज़मीन फट जाएगी और जहान तहस नहस हो जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आगे आदियात, आदियात कहते हैं मुजाहिदीन के घोड़ों को। किनको?
اللہ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناقدرہ اور ناشکرہ ہے۔ فرمایا زلزلے کے دن سے بھی اس کو خوف نہ آیا اور رب کا ناقدرہ ہی رہا۔ ذرا دیکھے تو صحیح، بے زبان گھوڑے ہیں، اپنے مالک کی کس طرح اطاعت کرتے ہیں۔ بے زبان گھوڑے پہ مالک سوار ہوتا ہے، دشمن کے لشکر کے اندر اس کو ڈال دیتا ہے اور یہ گھوڑا یلغار کرتا جاتا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ فرمایا ارے انسان تو اس جانور سے بھی گیا گزرا ہے کہ جس نے اپنے مالک کے لیے جان دے دی، لیکن تو نے اپنے مالک کے حکم پر زندگی گزارنا گوارا نہ کی۔ اس کے بعد آگے سورۃ القاریہ، فرمایا عادیات کی طرح اتباع کر لیتے تو کام بن جاتا، لیکن نہ قدرے رہے ہو نہ شکرے رہے ہو۔ فرمایا قاریہ، وہ اینٹ سے اینٹ بجا دینے والا دن، قیامت کا دن آنے والا ہے، بہتر تھا اس سے تم نفع حاصل کر لیتے۔ الہاکم التکاثر حتی، فرمایا اس کے باوجود بھی اثر نہیں لیا، مال کی کثرت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر، کس کے پیچھے؟ مال کی کثرت، مال 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 ملے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبریں جا دیکھیں۔ فرمایا مال مال کرتے کرتے قبروں میں جا پہنچے۔ اس کے بعد العصر، سورۃ العصر، سورۃ العصر، عصر کا معنی زمانہ، والعصر ان الانسان، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ فرمایا العصر، زمانہ گواہ ہے، مال 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 کی دوڑ لگانے والے نقصان میں ہیں۔ کس میں ہیں؟ نقصان۔ فرمایا اگر مشاہدہ کرنا ہو تو سورہ ہمزہ پڑھ لو، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہمزہ لمزہ کے لیے۔ کون ہے وہ؟ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا پھر گن گن کے سنبھال کے رکھا، تو فرمایا اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، یہ خسارے میں ہے، یہ کامیاب نہیں ہے۔ ارے کوئی ناکامی کا نمونہ بھی ہے؟ فرمایا ہاں، اصحاب الفیل کو دیکھو، ہاتھی والوں کو دیکھو، اللہ کے گھر پہ چڑھائی کر کے آئے تھے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تیرے رب نے کیا حشر کیا ہاتھی والوں کے ساتھ کہ ان پر ابابیل پرندے بھیجے، کنکریوں کے ذریعے اللہ نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پرندہ آیا، 3 کنکریاں اس کے پاس ہیں، ایک چونچ میں، ایک اس پنجے میں، اس پنجے میں، ایک کنکری برسائی ہے تو ہاتھی کے آر پار نکل گئی، دوسری برسائی ہے تو اس کے اوپر جو سوار ہے اس کے آر پار نکل گئی، اور اس کو وہاں پہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح چورا کر کے رکھ دیا۔ ایک ایک کنکری ہر پرندہ لے کے واپس چلا گیا، یہ اشارہ کر کے آئندہ قیامت کی صبح تک اگر کوئی بھی بیت اللہ کو میلی نگاہ دیکھے گا تو پیچھے اسلحہ موجود ہے، اسلحہ موجود ہے۔ فرمایا کوئی بھی اللہ کے گھر کی طرف میلی نگاہ دیکھنے کی جرت نہ کرے۔ سورہ قریش آ گئی، لإیلاف قریش، کہو ذرا، لإیلاف قریش، اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے پیغمبر، بیت اللہ کے نام پر آپ کے قوم کے قریشی لوگ، بیت اللہ کے نام پر انہیں عزت ملی، بیت اللہ کے متولی ہیں، جدھر جاتے ہیں تو جی بیت اللہ کے متولی آ گئے، ڈاکو بھی ان کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ باقی یمن شام کی طرف جب کافرے تجارتی جاتے تھے تو ڈاکو راستے میں ان سے مال چھین لیتے، انہیں قتل بھی کر دیتے، لیکن جب پتہ چلتا اس واقعہ کے بعد نا کہ اس طریقے سے ایک آسمانی فوج آئی ہے اور جناب مکہ والوں کو یہ اعزاز ملا، قریش مکہ کو اعزاز ملا، بیت اللہ کے متولیوں کو یہ اعزاز ملا، تو اب ڈاکوؤں کے دلوں میں بھی ان کی قدر اور عزت آ گئی۔ جب پتہ چلتا قریش مکہ کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے تو ڈاکو ان کے خادم بن کے دسترخوان بچھاتے، ان کا اکرام کرتے اور ان کو بحفاظت خطرے سے باہر نکال کے آتے۔ اب ان کو شکر نہیں کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا اتنا بڑا انعام ملا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نا قدر نا شکری ہو گئے، یہ پھر بھی بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ حالانکہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جس بیت اللہ کے نام پر روٹیاں کھا رہے تھے، جس بیت اللہ کے نام پر عزت کمائی تھی انہوں نے، چاہیے تو یہ تھا کہ اسی بیت اللہ کے رب کی عبادت کیا کرتے۔ کس کی؟ رب کی عبادت کرتے۔ کون رب؟ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور ان کو خوف میں کیا دیا؟ امن دیا۔ لیکن ان کا حال یہ ہے، ایسے ناقدرے ہیں، یہ کیا اوروں کے کام آئیں گے؟ کیا یہ رب کے حضور عاجزیاں کریں گے؟ یہ تو ماعون سے روکتے ہیں، سورۃ الماعون، یمنعون الماعون۔ الماعون کہتے ہیں عام برتاؤ کی چیزیں، کسی کو جناب علی
سوئی ضرورت ہے، کسی کو جناب قلم ضرورت ہے، کسی کو جناب کوئی تھوڑی بہت چیز ضرورت ہے، نمک ضرورت ہے، چینی ضرورت ہے، چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے اڑوس پڑوس میں چلتا ہے، لیکن فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایک دوسرے کو برتاؤ کی دینے کو تیار، ایسے تھوڑ دلے لوگ ہیں، ایسے دل کے تنگ لوگ ہیں۔ فرمایا انہوں نے کیا بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی ہے۔ آگے سورہ کوثر آ گئی، میرے محبوب یہ روکتے رہیں میں تجھے کوثر دے کے رہوں گا، میں تجھے کوثر، انا اعطیناک الکوثر، الکوثر۔ ہم نے سورہ کوثر میں ماشاءاللہ کافی دروس میں سورہ کوثر پڑھی ہوئی ہے، اسی سال میں ہوا ہے، کافی دروس ہوئے سورۃ الکوثر پر۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ الکوثر کے 26 معنی ہیں۔ کتنے بھائی؟ 26 معنی ہیں۔ اس طرح حوض کوثر ہے، نبوت ہے، امت ہے، روحانی اولاد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اس کا ایک معنی حوض کوثر اور دوسرا معنی قرآن مقدس، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو قرآن مقدس دیا۔ میرے پیغمبر جس کو ہم حوض کوثر دیں اس کا نام کون مٹا سکتا ہے؟ جس کو ہم قرآن جیسی دولت دیں اس کا نام، رکیے ذرا یہاں پر، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ربط جوڑا ہے بہت پیارا۔ حضرت شاہ جی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوثر کا ایک معنی قرآن، کوثر کا ایک معنی حوض، جاگو بھائی بڑی قیمتی بات شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اللہ کرے میرے آپ کے سب کے سمجھ میں آ جائے، اللہ پھر ہمارے عمل میں لے آئیں اس بات کو۔ شاہ جی رحمہ اللہ نے کیا لکھا؟ فرمایا کہ دن قیامت کے حوض کوثر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے کوثر کے جام بھر بھر اپنے امتیوں کو پلائیں گے، لیکن فرمایا ایک کوثر وہ ہے، ایک کوثر یہ قرآن ہے، وہ بھی کوثر ہے، یہ بھی کوثر ہے۔ فرمایا جس نے دنیا میں اس کوثر سے پیاس بجھائی، دن قیامت کے اس کو اس کوثر پہ بھی پیاس بجھانا نصیب ہوگی، اور جو اس کوثر کے قریب نہیں آیا دن قیامت کے وہ کوثر بھی نصیب۔ آپ فیصلہ کر لیجئے کہ ہمیں قرآن سے جڑنا ہے یا کٹنا ہے؟ بولتے نہیں ہیں بھائی جی؟ اس کوثر سے جڑیں گے تو میرے آقا کے ہاتھوں وہ کوثر نصیب ہو سکے گا، ورنہ میرے محبوب پیغمبر یہ معاون سے روکتے ہیں، روکتے رہیں میں آپ کو کوثر دے کے رہوں گا۔ یا اللہ آپ مجھے کوثر دیں گے، میں قرآن والا ہو گیا، مجھے قرآن مل گیا، اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ اعلان فرمایا میرے پیغمبر پھر وہ کوثر یعنی قرآن پڑھ پڑھ لگا فتوے غیر اللہ کے پجاریوں پر، قل یا ایھا کافرون۔ یہاں پر کیا ہے؟ مصالحت نہیں چلے گی، مداہنت نہیں چلے گی، کچھ لو کچھ دو کا قانون نہیں چلے گا۔ پیچھے آیا نا مسئلے کو تیل لگائیے، تیل رکھیں سنبھال کے، فرمایا یہاں کھلے عام اعلان فرما دیجئے یا ایھا، اے میٹھے میٹھے، بولو یہی معنی ٹھیک ہے؟ نہیں دل آزاری نہ ہو جائے بھائی، ہم نے ہدایت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے نا، دل آزاری نہ ہو جائے۔ یہ میرے رب نے اتارا، میرے آقا نے سنایا، معمولی بات ہے۔ قرآن جس رنگ میں آیا اگر اس رنگ میں بیان نہیں کیا جائے گا تو یہ قرآن کا حق ادا نہیں، یہ حق تلفی ہے، یہ مداہنت ہے، یہ قرآن میں چوری ہے۔ اس لیے جتنا قرآن سختی کرے گا اتنا سختی، جتنا نرمی کرے گا اتنی، یہ انصاف کی بات ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، فرمایا کوثر پڑھ پڑھ لگائیے فتویٰ غیر اللہ کے پجاریوں پر۔ قل یا ایھا الکافرون، یا اللہ فتویٰ لگاؤں گا تو تصادم ہوگا، جنگ چھڑے گی۔ فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں، سورہ نصر آ گئی، اذا جاء نصر اللہ، میں اللہ کی مدد آ کے رہے گی، میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ، اذا جاء نصر اللہ، مدد آئے گی۔ یا اللہ مدد کا کوئی نمونہ؟ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، دیکھا نہیں میں نے ابو لہب کے کیسے ہاتھ توڑ کے رکھ دیے؟ جس ابو لہب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے حق کی تبلیغ کی پاداش میں، میرے رب نے تازیانہ عبرت بنایا نہیں بنایا؟ اللہ اکبر۔ یا اللہ میری ذمہ داری، فرمایا اب اخلاص کے ساتھ میری توحید سنائے جا، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد۔ جب مدد بھی آ گئی، فتح بھی مل گئی، اللہ کی نصرت بھی ساتھ ہے، تو ڈرنا کس سے؟ قل هو اللہ، پڑھیے بھائی، قل هو اللہ، ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے رب نے ایویں نہیں اس سورت کو سلو سے قرآن بنا دیا کہ ایک بار پڑھو گے تو 10 پارے تلاوت کا ثواب عطا کروں گا، 3 بار پڑھو گے تو پورے قرآن کا ثواب عطا کروں گا۔ اس کے اندر وہ مسئلہ ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں نے سنایا ہے۔
قل هو اللہ احد اللہ اکبر. یا اللہ یہ مسئلہ تو بڑی ذمہ داری والا ہے، روحانی جسمانی ظاہری باطنی ہر قسم کے دشمن آئیں گے، مقابلے پہ آ جائیں گے، تو میں کیا کروں؟ فرمایا میرے پیغمبر تیرے سائیں موجود ہیں نا، کہہ قل اعوذ برب الفلق. فرمایا صبح کے رب کی پناہ میں آ جایا کر، قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ میں آ جایا کر، میں اللہ تیری حفاظت کروں گا اور تو میری توحید سنائے جا. کیا سنائے جا؟ آہا. اب ذرا جاگنا. واپس پلٹتے ہیں، میں یہاں آ کے پھر ایک نقطہ جوڑوں گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے قرآن سمجھنے کی. آ جائیے جناب، سورہ نبا سے ہم چلے تھے. یہ تو تھا اسمی رب، سورت کا نام سے نام کا رب. بیچ میں کیا ہے؟ ہر صورت میں طارق تک قیامت کی بات چلی. فرمایا نبأ عظیم کے بارے سوال کرتے ہیں جی قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت تب آئے گی یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جب ہر بندہ دیکھ لے گا میں نے کیا کمائی کر کے آگے بھیجی ہوئی ہے، اس کی ساری کمائی ہاتھوں کی سامنے آ جائے گی. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر اس دن ارمان کرے گا، کہے گا ہائے کاش میں انسان نہ ہوتا، آج میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا کہ میرا حساب نہ ہوتا. ہاں جی، کافر اس دن روئے گا، چلائے گا. یا اللہ وہ کون سا دن ہوگا؟ نازیات میں فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑی مصیبت آئے گی. قیامت کا ایک نام ہے طامہ کبریٰ، بڑی مصیبت. وہ بڑی مصیبت کا دن ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے. وبرزت الجحیم لمن یرا، جہنم کو قریب لایا جائے گا دیکھنے والوں کے لیے، جن کو دکھانی ہوگی ان کے سامنے جہنم آ جائے گی. فرمایا دو جماعتیں ہوں گی، ایک وہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جس نے اپنے آپ کو روک کے رکھا خواہشات نفسانی کے پورا کرنے سے، رب کے حضور کھڑا رہنے سے ڈرتا رہا اور روتا رہا. جب بھی اللہ کے حضور مصلی پہ آیا تو آنکھوں میں سے برسات کی جھڑیاں شروع. اللہ کے حضور کھڑے ہونا اس سے برداشت نہیں ہے، وہ اتنا اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے. فرمایا اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، آنے کی دیر ہے، جنت اس کا آستانہ تیار ہے. فرمایا اتنی بڑی مصیبت کا دن ہوگا لیکن جنت کا آستانہ تیار ہے. رہ گئے وہ کہ جنہوں نے خواہشات نفسانی کو پورا کیا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، فرمایا اے میرے پیغمبر جنہوں نے رب کے حضور کھڑے ہونے کو اعزاز سمجھا، ڈرتے رہے روتے رہے. عَبَسَ وَتَوَلَّى، نہیں میرے محبوب ان سے رخ نہیں موڑنا، ان سے. واقعہ یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کے سرداروں نے ایک شرط رکھی، ہم آپ کی دعوت سننے کو تیار ہیں، آپ ہمیں اپنی بات سنیں، ہم سننے کو تیار ہیں، لیکن ہمارا ایک اعتراض ہے. آپ کے جتنے صحابہ ہیں غریب ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کھانے کو ہے نہیں، جناب علی کسی کا ادھورا لباس کسی کا پورا. اب یہ غریب، یہ بلال، یہ صہیب، یہ خبیب، یہ عبداللہ بن ام مکتوم، یہ اس طرح کے سیدھے سیدھے لوگ یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوں اور ہم سرداران قریش بھی آ جائیں. نہیں جی نہیں، ہماری عزت کے خلاف ہے، ان غریبوں کو مجلس سے اٹھانا ہوگا. جاگنا میرے بھائی، اللہ کے ہاں ظاہر کی قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں ایمان کی قدر ہے. کس کی؟ وفاداروں کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہوتی ہے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کہ ان کو مجلس سے اٹھا دیں، پھر آپ ہمیں اپنی بات سنائیں. آپ نے سوچا کوئی نہیں، یہ تو میرے اپنے ہیں، کہاں جائیں گے. اپنوں کو بندہ کہہ دیتا ہے 2 منٹ آپ پیچھے ہو جائیں، میں ذرا بات کر لوں ان سے، تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بات آئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیر ان کی بات سننے لگے، ان کو سنانے لگے. ایک بوڑھا نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے آ گئے. اب بیچارے نابینا تھے، نہیں پتا آگے کیا چل رہا ہے. آئے اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی مسئلے کو دریافت کرنے لگے. قرآن کہتا ہے ان جاءہ الاعمی، آپ نے تیوری چڑھائی، منہ بھی موڑا کیونکہ ایک نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکا، میرے محبوب تجھے کیا معلوم کہ وہ پاک ہونا چاہتا ہو، یعنی وہ دل سے تیری بات لینا چاہتا ہو. اور یہ جو بیٹھے ہیں یہ صرف دکھلاوا کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ دل سے بات لینے نہیں آئے. کیوں میرے پیغمبر؟ نہیں. جاگ رہے ہو؟ میرے رب نے کیسا مول لگایا. فرمایا ادھر سردار ہیں مکہ کے، ادھر قریش کے سردار ہیں، ادھر وہ جو دنیا دار ہیں، دولت مند ہیں، سردار ہیں، جاگیردار ہیں، اور ادھر تیرے غریب یار ہیں. میرے محبوب پیغمبر مجھے ان سرداروں کی نہیں، تیرے ان غریب وفاداروں کی ضرورت ہے، تیرے غریب یاروں کی ضرورت ہے میرے محبوب. ان کے پھٹے پرانے کپڑے سے ہی مگر ان کو مجلس سے اٹھانے کی اجازت. میرے رب کیا ایمان کی قدر ہے نہیں ہے؟
جی بڑی قدر ہے بھائی، بڑی قدر ہے، دنیا کے ہاں نہ ہو اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے، اس لیے اللہ کو منانا ہے۔ آگے چلے تو میرے رب نے پھر قیامت کا دوسرا حال بیان کیا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فرمایا کھرے کھوٹے کا پتہ چلے گا۔ قیامت کا ایک نام ہے الصاخہ، بڑی چیخ ہوگی، قیامت کا نکارہ بجے گا، بڑی چیخ ہوگی۔ حال کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی بھائی کے کام نہ آئے گا، ایک نیکی بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں اور باپ، ماں باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئیں گے۔ صاحبتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی بیٹے، ہاں جی بیوی شوہر کے کام نہ آئے گی، بیٹے باپ کے کام نہ آئے گے، ایک نیکی بھی کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو فرمایا میرے پیغمبر ان غریبوں کی نیکیوں کا پتہ اس دن چلے گا، ان کا مقام اس دن کھلے گا۔ آگے سورہ تکویر آ گئی ہے، سورہ تکویر کے اندر بھی قیامت کے حوال بیان ہوئے۔ سورہ انفطار ہے، انفطار کے اندر میرے رب نے دنیا والوں کو دعوت فکر دی ہے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ۔ فرمایا یا ایھا الانسان، یا ایھا ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے مہربان رب کے معاملے میں دھوکے میں رکھا ہے؟ کس نے تجھے ٹریک سے اتار دیا؟ کس نے تجھے رب سے دور دھکا مار دیا؟ کس ظالم نے تجھے کہا کہ وہ تیری سنتا نہیں؟ جاگ رہے ہیں بھائی؟ کس نے تجھے یہ پٹی بڑھا دی کہ وہ تیری سنتا نہیں؟ فرمایا وہ بڑا مہربان ہے، رب کریم ہے۔ فرمایا اس کے بعد ویل للمطففین، سورہ مطففین میں فرمایا ناپ تول کی کمی سے باز آ جاؤ، وہ کریم ضرور ہے مگر اس کی گرفت بھی بڑی سخت ہے۔ کتاب مرقوم، تمہاری ایک ایک حرکت اس کے ہاں لکھی ہوئی ہے، نامہ اعمال اس کے ہاں لکھے ہوئے ہیں، اور جس نامہ اعمال میں رب نے لکھوا دیا ساری دنیا زور لگائے مٹا سکتی، ریکارڈ کوئی بھی جلا سکتا، وہاں کے ریکارڈ غائب ہو سکتے؟ فرمایا ایک ایک کا ریکارڈ میں اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ کب؟ فرمایا الانشقاق، اذا السماء انشقت، جب انشقاق کا دن آئے گا، آسمان پھٹے گا، پھر کھرے کھوٹے کا پتہ چلے گا۔ لہٰذا میرے بندے تیاری کر، یہ مت سمجھ کہ ہمیشہ دنیا میں رہوں گا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، اے میرے بندے تیرا ایک ایک قدم رب کی جانب اٹھ رہا ہے، رب کی جانب اٹھ رہا ہے، ہر اٹھنے والا قدم قبر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ کدھر بھائی؟ ہم ظاہراً تو واک کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے قدم کم ہو رہے ہیں، حقیقت میں گنتی الٹی جا رہی ہے۔ خیال کرو یہاں پہ چکر الٹا چل رہا ہے، قدم آگے گیا کم ہو گیا، جتنا آگے گیا کم ہو گیا۔ یا ایھا الانسان انک کادح، برتھ ڈے منا رہے ہیں جی اتنے سال کے ہو گئے، فرمایا نہیں تیرے سال گئے، تیرے سال گرا۔ ہمارے شیخ مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے سال گرا، نام ہی بتا رہا ہے سال گرا، سال گر گیا زندگی سے، سال گرا ہے۔ لہٰذا جیب سے اگر دولت قیمتی گر جائے تو بندے کو دکھ ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ قیمتی سال گرا ہے بھائی، دکھ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب کہا، نظر سوء دنیا قدم سوء مرقد، مرقد قبر کو کہتے ہیں، نظر سوء دنیا قدم سوء مرقد، کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے، نظر دنیا پہ ہے قدم قبر کی جانب ہے۔ آگے سورہ بروج ہے، فرمایا والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم کھا کے اس میں فرمایا کہ اگر تم احوال دیکھنا چاہتے ہو ایمان والے کامیاب اور بے ایمان ناکام ہیں، اگر تم نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو قتل اصحاب الاخدود، وہ خندقوں والوں کو دیکھ لو جنہوں نے ایمان والوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، میں اللہ نے ان کی جلائی آگ میں ان کو جلا کے راکھ کر دیا۔ ایمان والوں کا قصور کیا تھا کہ خندقیں کھود کر وہ ظالم بادشاہ ایمان والوں کو اٹھا کے آگ میں ڈال رہا ہے۔ فرمایا وما نقموا منہم، ان سے انتقام اس لیے نہیں لے رہے تھے، کوئی اور بات تھی، الا ان یؤمنوا باللہ، صرف یہ قصور تھا کہ ان کا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر۔ ایمان کے بدلے میں تکالیف آتی ہیں نہیں آتی ہیں، لیکن مدد کس کے ساتھ ہے؟ مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ طارق ہے، طارق کے اندر میرے رب نے انسان کو انسان کا ماضی یاد دلایا، فرمایا انکار کس بات کا، اکڑ کس بات کی، مڑ کے پیچھے دیکھ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تیرا ماضی ایک ناپاک قطرہ ہے پانی کا جس سے تو بنایا گیا۔ فرمایا اکڑ دکھاتا ہے، اکڑ نہیں دکھا، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بڑے رب کی تسبیح اور پاکی بیان کر۔ پاکی کیا ہے کہ میرا رب شریکوں سے
بولو میرا رب شریکوں سے یہ پاکی بیان کر۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ بیان ہوئی۔ سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے انعامات بیان کیے، جنت میں کیا ملے گا، اور کفار کی سزائیں بیان کی، اور آخر میں مجاہدین کی 4 صفتیں بیان کی۔ کن کی؟ دہشت گردوں کی، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ قرآن ایسے دہشت گردوں کی 4 صفتیں بیان کرتا ہے جن کو آپ اور ہم دہشت گرد کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جذبہ جہاد نصیب فرمائے۔ اونچی آمین کہیں۔ ہاں جی، انشاءاللہ انشاءاللہ دنیا میں اسلام کو غلبہ ہوگا اور انشاءاللہ جہاد کی برکت سے ہوگا۔ ہاں جی، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان چوڑیاں اتار کے رکھ دے۔ یہ جو مسلمان نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں نا، یہ مسئلہ بڑا خراب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جرأت و بہادری نصیب فرمائے۔ آئیے جناب مجاہد کی 4 صفتیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ مجاہد کی پہلی صفت فرمایا مجاہد کے اندر جو صبر ہونا چاہیے، اونٹ جیسا ہونا چاہیے۔ کیسا؟ اللہ کی راہ میں فرمایا بڑی مصیبتیں آئیں گی، صبر اونٹ جیسا۔ اونٹ جو ہے نا کئی دن تک بنا کھائے پیے گزارا کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کے عام جانوروں کے پیٹ میں 4 کھانے ہیں اور اونٹ کے پیٹ میں 5 کھانے، 5ویں الگ سے تھیلی ایک ریزرو لگی ہوئی ہے کہ جس کو وہ پانی سے بھر لیتا ہے اور پھر کئی دن تک ریگستانوں میں بغیر پانی پیے سفر کر سکتا ہے۔ فرمایا مجاہد کا حوصلہ بھی اونٹ والا ہونا چاہیے۔ کیسا؟ پہلی صفت۔ نمبر 2 کیسے غلبہ آئے گا؟ فرمایا صبر ایسا اور ارادے اور عزائم۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ مجاہد کے عزائم ایسے بلند جیسے آسمان کی بلندیاں ہیں۔ ارادے کیسے بلند ہو؟ عزم بلند ہو آسمان جیسا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ ارادے مضبوط ہوں پہاڑوں جیسے۔ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ مجاہد کا ارادہ پہاڑوں جیسا ہو۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ عاجزی زمین جیسی ہو۔ عاجزی کیسی ہو؟ زمین جیسی ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جنہوں نے یہ 4 صفات اپنا لیں، والفجر وليال عشر، میرے پیغمبر پھر وہ فجر میں اٹھ کے عاجزیاں کرتے ہیں، اور عاجزیاں کرنے والے آخر کیا ہوا؟ لا اقسم بهذا البلد، مکہ شہر پہ میں اللہ نے ان عاجزوں کو غلبہ عطا فرما دیا۔ غلبہ ملا کہ نہیں ملا؟ پھر اس طریقے سے آگے چلے آخر تک۔ خیر میں نے اشارے تو کر دیے، نامی ربط آ گیا، وقت کافی ہو گیا ہے، نامی ربط اسمی ربط آ گیا، یوں صورتیں آپس میں جڑی ہیں۔ اب آخری بات، انتہائی توجہ، آخری بات، ہمارا خلاصہ بھی آج آخری ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال زندگی ہو کہ نہ ہو، پتہ نہیں ہم میں سے کون ہو کون نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے خلاصے کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں کامل یقین اور ایمان نصیب فرمائے۔ میں نے شروع میں کہا تھا قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ کیا ہے؟ وہی خلاصہ ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے جی اس میں بے شراء کے مسائل ہیں، نکاح طلاق کے مسائل ہیں، اس کے اندر دودھ پلانے کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، عدت کے، وہ کیوں نہیں؟ بھائی وہ خلاصہ نہیں ہے۔ خلاصہ تفصیلات کا نام نہیں ہوتا، خلاصہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا مقصد ہے۔ سب سے بڑا مقصد فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ قرآن کا خلاصہ۔ واپس آئیے آخر میں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھو، مالک الناس، الہ الناس۔ میرے پیغمبر اخلاص سے توحید کا مسئلہ بیان کریں، پناہ کون دے گا؟ اللہ پناہ دیں گے۔ اب آئیے، دنیا کے مصنفین کا دستور کیا ہوتا ہے کہ جو بات کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں وہی جا کے ثابت آخر میں کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ اور جو بات کتاب کے شروع میں ہوتی ہے وہی آخر میں ہوتی ہے، اور اسی کے دلائل بیچ میں بھی ہوتے ہیں، بیچ میں بھی ہوتے ہیں، تسلسل چلتا ہے۔ رب کا کلام ہو، تسلسل نہ ہو۔ آئیے ذرا فاتح میں کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب قل اعوذ برب کیا ہے بھائی؟ اول آخر جوڑنے لگا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین قل اعوذ برب الناس، یہاں فرمایا مالک یوم الدین، وہاں فرمایا مالک الناس۔ کیا فرمایا؟ مالک الناس۔ یہاں فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ تیری عبادت ہم ہی کرتے ہیں، تو ہمارا الہ ہے۔ وہاں فرمایا الہ الناس۔ کیا فرمایا؟ الہ الناس۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، جو مسئلہ قرآن کے شروع میں، وہ مسئلہ قرآن کے آخر میں، وہی مسئلہ قرآن کے بیچ میں، اور جس نے کامیاب ہونا ہے پورے قرآن کا خلاصہ یاد رکھے، لا الہ
الا اللہ۔ اللہ کرے تم سب کو اسی کلمے کا ہیضہ ہو جائے اور اسی کلمے پر موت نصیب ہو اور اسی کلمے کی لاج رکھ کر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دن قیامت کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں۔ میرے بھائیوں، ہر کمی گوارا ہے، لیکن اللہ کے ہاں غداری پہ سودا بازی، غداری گوارا نہیں ہے۔ شرک اللہ کی غداری ہے، شرک اللہ کی غداری ہے، توحید اللہ سے وفا ہے۔ اللہ اپنی توحید پر زندہ رکھیں، اللہ توحید پر خاتمہ فرمائیں، اللہ توحید کی برکت سے جنت کے بالا خانے نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب۔